اسحاق کی پیدائش۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہام کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہام سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا۔ ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہام نے بڑی ضیافت کی۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔ اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا
और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। अब्राहम और अबीमलेक में मुआहिदा। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अबीमलेक और उसके लश्कर के सरदार फीकुल ने अब्राहम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कयाम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और अब्राहम ने पानी के कुएं की वजह से, जिसे अबीमलेक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, अबीमलेक को झिड़का। अबीमलेक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमलेक को दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। और अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा और अबीमलेक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा मतलब क्या है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसीलिए उसने उस मुकाम का नाम बीर सबा रखा, क्योंकि वहीं उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बीर सबा में अहद किया। तब अबीमलेक और उसके लश्कर का सरदार फीकुल दोनों उठ खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब अब्राहम ने बीर सबा में झाऊ का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावंद से, जो अब्दी खुदा है, दुआ की, और अब्राहम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा।